الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، یہ ان لوگوں کی کرتوت اور عادتیں ہیں. اب یہ دیکھیں، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، جہنمی ہو گئے، جہنمی ہونے کے اسباب کا بھی پتہ چلا. لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین، آخر یہ 4 صفتیں. اس کے باوجود دیکھیں فما لهم عن التذکرۃ معرضین. اب کیا بات ان کے سامنے رکاوٹ ہے جو وہ حقیقت قبول کرنے سے کتراتے ہیں؟ وہ تذکرہ یعنی یہاں مطلوب تذکرہ سے اللہ کا کلام، اللہ کی فرمودہ قرآن. تو اب کیا بات ہے کہ یہ قرآن سے روگردان ہے، اور ان کی حالت کیسی ہے قرآن سے اور دین سے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ ان کی حالت یہ ہے کہ کأنہم حمر مستنفرہ، ان کی حالت ایسی ہے جیسے وہ جنگلی وحشی گدھوں کی طرح جو معمولی سی ایک خطرہ دیکھ کر کے وہ چلانگ لگاتے ہوئے بھاگتے. ہمیشہ ان کی تو جنگلات میں بسنے والی جتنی بھی حیوانات ہیں ان کی زندگی اور زندگی کے تقاضے یہی ہیں کہ وہ ہمیشہ چوکس رہیں اور ان کے پاؤں بھاگنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں. اب ان کی حالت وہی وحشی گدھوں کی طرح ہے کہ فرت من قسورہ، کہ جو کسی شکاری سے بھاگ رہے ہیں. وہ حیوانات ویسے بھی ان کے عادت و اطوار میں یہی ہے کہ بس وہ بھاگتے رہتے ہیں، لیکن جب انہیں محسوس ہو کہ ایک شکاری ان کے تعاقب میں ہے، چاہے وہ شکاری کوئی انسان ہے یا کوئی درندہ ہے. ویسے قسورہ ایک جہت میں شیر کو بھی کہتے ہیں اور سب سے زیادہ خطرناک حیوان جس کے مقابلے سے یہ وحشی گدھے بے بس ہوتے ہیں وہ شیر ہے. تو ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ شیر سے بھاگ رہے ہیں، شیر ان کو چیر پاڑ دے. اور یہ تو ان کی حالت ہے حقیقت سے آمنے سامنے ہونے کا. اور دوسری طرف ان کی ایک یہ خوش فہمانہ ایک حماقت بھی. بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، ان میں سے ہر ایک اس بات کی متمنی بھی ہے کہ باقاعدہ ایک کھلی کتاب ان کے پاس آ جائے، ہر ایک کے پاس. یہ لو ابو جہل دیکھ لو، محمد رسول اللہ میرا رسول ہے، میرا قاصد ہے. دیکھ لو ابو لہب، دیکھ لو فلان، دیکھ لو فلان، دیکھ لو فلان. یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ. ابو جہل نے یہاں تک بھی کہا تھا کہ ہم رات کو سو جائیں، صبح جب اٹھ جائیں تو دیکھیں ہمارے سرہانے پر اللہ رب العزت کے ایک فرمان رکھی ہوئی ہے کہ بھئی یہ میرا رسول ہے اور اس کو مان لو، ایمان لاؤ، اس کے اطاعت. اللہ نے فرمایا کہ ہمیں بھی کوئی ایسی مجبوری نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. کلا، بالکل ایسا نہیں ہوگا. اور ان کی اپنی بدقسمتی ہے یہ کہ لا یخافون الآخرہ، ان کو تو آخرت کی ادنا سا بھی خوف و خطر نہیں ہے. یہ تو وہ حیوان سے بھی آپ کی دعوت سے وہ ایسے بھاگ جاتے ہیں جیسے وحشی گدھا شیر اور شکاری سے بھاگتا ہے. ایک طرف تو ان کی یہ حالت ہے
اور دوسرا ان کا یہ عالم ہے اور ان کی یہ تباہی ہے کہ لا یخافون الآخرہ، آخرت سے متعلق ان کو کوئی بھی معمولی سی ادنا ترین خوف نہیں۔ لیکن خوف ہو یا نہ ہو، کلا، جس طرح وہ سمجھ رہے ہیں، سمجھ چکے ہیں، سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ انہ تذکرہ، یہ قرآن جو ہم نے اتار دی ہے، یہ نصیحت ہے، یاد دہانی ہے، پند ہے، یہ رستہ دکھانے والی وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے تاریکی سے آدمی چھٹکارا پا سکتا ہے۔ اب ان کے لوگوں کی مرضی ہے تو یہ نصیحت اور رہنمائی، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والی کتاب، فمن شاء ذکر، اب لوگوں میں سے ہر ایک کی مرضی، چاہے وہ اسے بطور نصیحت اور پند قبول کرے یا نہ کرے۔ ہاں، لیکن یہ کام آسان بھی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ہر ایک کو نوازتے بھی نہیں ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے یہ تمام صلاحیتیں ختم کر دی ہیں اور اٹل فیصلہ کیا ہے کہ بس جہنمی ہونا ہے، تو وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تو تم لوگ بھی یہ کام نہیں چاہ سکتے، آپ لوگوں کی چاہت اس پر منحصر نہیں ہے، اور آپ لوگوں کی چاہت بھی اس وقت ممکن ہوگی جب اللہ کی مشیت ہو، الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی، وہ اللہ اولا ہے اس بات پر کہ اس سے ڈرا جائے، اس سے خوف کھایا جائے، اس کی طاقت سے کس نے مقابلے کی، کون اس سے کس طرح کی جنگ جیت گئے، پوری تاریخ بشریت، اس سے پہلے اس کے بعد پوری دنیا کو دیکھ لینا۔ جب یہ بات ہے تو اللہ ہی کے ذات کو زیب دیتا ہے کہ انسان اس سے ڈرے، اللہ ہی شایع نشان ہے تقویٰ کا کہ اس سے تقویٰ کی جائے، وَهُوَ أَهْلُ الْمَغْفِرَةِ، اور اللہ کی شایع نشان ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مغفرت کرے، ان کی کوتاہیوں سے درگزر کرے، ان پر اپنے رحمتوں کی بارش کرے، بشرطے کہ وہ رجوع تو کر لیں، وہ اللہ کی دی ہوئی فرصت کو غنیمت حساب کرتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے، وہ مشیت کے اپنے دل کی تمنا تو تبدیل کریں، ہدایت کی طرف جب آ جائیں گے تو اللہ کو بھی پائیں گے اہل المغفرہ، سب سے زیادہ بخشنے والے ذات جو درگزر کرتا ہے، اور یہ لائقی ہے اللہ کی، یہ شایع نشان ہے اللہ رب العزت کی کہ اپنے بندوں کی مغفرت کرے، اور شایع نشان ہے یہ اللہ کی کہ اس سے ڈرا جائے اور اس کی ناراضگی سے اور نافرمانی سے دور رہا جائے، تو بات بنے گی۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اتمام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشیاں معاف فرمائے، اور یہ لمحات اور یہ ٹوٹی پھوٹی گزارشات اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔